احسن اقبال صاحب، ماضی میں آپ پر ایک قاطرانہ حملہ ہوا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ بھی عسکریت پسندانہ کارروائیوں کا نشانہ رہے ہیں، لیکن آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ یہ عسکریت پسندانہ اقدامات کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے وہ عمران خان صاحب کو پن پوائنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، یہ عسکریت پسندی میں دیکھیے حامد میر صاحب، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا ہماری سیاسی تاریخ کا حادثہ ہے کہ ایک شخص کے جس کا پورا پس منظر بیک گراؤنڈ سپورٹنگ سٹار کا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ کھیلوں کے اندر تو کہا جاتا ہے سپورٹس مین اسپرٹ، اور وہ ایک بہت بڑی برداشت کی، ٹالرنس کی یونیورسٹی ہوتی ہے کھیل جو ہے. تو ایک ایسا شخص جب سیاست میں آیا تو ہم یہ امید کرتے تھے کہ وہ سیاست میں بردباری کو فروغ دیں گے. سپورٹس مین کا موٹو ہوتا ہے کہ ون اور لوز وتھ اے اسمائل، لیکن وہ جب بھی الیکشن ہارے انہوں نے دھاندلی کا شور مچایا. پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 کے بعد کس طرح 2014 میں انہوں نے لانگ مارچ کی، دھرنا دیا، اور وہ نہیں کیا بلکہ اس کے بعد پھر وائلنس کس طرح انہوں نے اس وقت یہاں پر اسلام آباد کی سڑکوں پر کیا. پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پہ جس طرح چڑھائی کی گئی، پولیس کے افسروں کو اور جوانوں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس پہ جس طرح حملہ کر کے ٹیک اوور کیا گیا. نہ صرف یہ پاکستان کی، میرا نہیں خیال کہ 75 سال کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے اپنے گریونسز کو سول ڈس اوبیڈینس کی طرف لے کر گئے ہوں کہ بجلی کے بلوں کو آگ لگائی ہو، پاسپورٹ پاکستان کے جلائے گئے ہوں. یہ ساری چیزیں اس دوران بھی ہوئیں، اور پھر مسلسل اس کے بعد لانگ مارچ 2، لانگ مارچ 3، بلکہ ایک لانگ مارچ میں تو کے پی حکومت کے تمام وسائل لے کر انہوں نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ جو اب 9 مئی کا واقعہ ہے، اس میں میں تھوڑی سی آپ سے اجازت لوں گا یہ کہنے کے لیے. دیکھیے، اگر زیارت ریزیڈنسی قائد اعظم کی بلوچستان میں کچھ عناصر جلائیں تو ہم انہیں دہشت گرد کہتے ہیں. اب اگر لاہور کے اندر چونکہ پنجاب ہے اور اس کو کرنے والی جماعت ایک پی ٹی آئی ہے جو جوگر اور جین پہننے والوں کی جماعت ہے، وہی عمل کرے تو آپ اس کو سیاسی احتجاج کہیں گے یا دہشت گردی کہیں گے. اگر کے پی میں، بلوچستان میں فوج کی چوکی پہ کوئی حملہ کرے آپ اسے دہشت گرد کہتے ہیں. اگر ایئر فورس کی فضائیہ کی ایئر بیسز کے اوپر حملہ کر کے پاک فضائیہ کے جہازوں کو آگ لگانے کی کوشش کی جائے اور وہ جہاز جو کہ ہماری فتح کی علامت ہے انہیں جلا دیا جائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ پھر اسی عمران طرح خان صاحب کہتے ہیں جب یہ واقعات ہوئے تو میں تو گرفتار تھا. دیکھیے، یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ایک منصوبہ بندی جو عمران خان صاحب کی نگرانی میں ان کی گرفتاری سے پہلے ہو چکی تھی اس کا حصہ ہیں. اور آپ نے دیکھا جو ہی وہ گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب کا جو سب سے چہیتے وزیر ہیں اور رہنما ہیں مراد سعید صاحب، انہوں نے ایک آڈیو پیغام نشر کیا کہ تمام کارکن اپنے ٹارگٹس پہ اور اپنی ڈیوٹیوں پہ پہنچ جائیں. اور اس کا مطلب ہے 9 مئی کی منصوبہ بندی عمران خان نے کی. جی بالکل، ان کی نگرانی میں ہوئی اور وہ ڈیوٹیاں لگا کر گئے تھے، اور خود ان کے بیانات اس پہ گواہی دیتے ہیں. عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلائیں گے آپ؟ دیکھیے، ان کے خلاف تو ثبوت خود ان کے بیانات ہیں. وہ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا. اچھا، لیکن ان کے بیانات میں دیکھیں، ان کے اکثر بیانات میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو اب عابد زبیری صاحب، جو آپ نے سنا ہے احسن اقبال صاحب کی گفتگو، وہ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے ہی کر لی تھی. تو اب اس میں ان کے بیانات کی بنیاد پہ اگر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو وہ آپ کے خیال میں مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے، احسن اقبال صاحب منسٹر ہیں تو ان کی جو پاس انفارمیشن ہوگی نیچرلی میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ بڑے کنڈیمیبل ہیں. بہت ہی ہمارا سب کا سر شرم سے جھک گیا. لیکن میں احسن اقبال صاحب اتنے سینئر ہیں، ہمارے بڑے محترم ہیں. یہ چیزیں ہم نے بچے تھے ہم تو، لیکن اس سے 1971 بھی ایک ہمارے ملک میں گزرا ہے جب اس طرح کی چیزیں ایک میجورٹی پارٹی نے بھی شاید کی اور اس وقت پورا ایکشن ہوا تھا. ہمیں 71 نہیں بھول جانا چاہیے. اور لیکن دیکھیے جو بھی کیا، میری ایک ہی درخواست ہے اس فورم سے، اور اتنے سینئر منسٹر ہیں کہ جو بھی آپ تحقیقات فیئر کریں، تحقیقات کریں. اگر تحقیقات دیکھیں بیانات کے بیسس پہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے قانون کے حساب سے. آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہیں آپ لائیے، کنفرنٹ کریں، اور آپ کے پاس طریقہ کار دیا ہوا ہے. لیکن ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کا اپنا ایک پروسیجر ہے سر.
وہ ہماری بارز کی ہمیشہ سے درخواست رہی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوا جب آئینی ترمیم کی، جس میں ہم شور احسن اقبال صاحب بھی اس میں موجود تھے، 21ویں ترمیم اور 23ویں ترمیم، اس کو ہم لوگوں نے چیلنج کیا تھا، لیکن کورٹ نے ایگری کیا کہ جی وہ ترمیم صحیح تھی اور اس کے تحت ملٹری کورٹس بنے تھے، لیکن سن سیٹ پیریڈ تھا 2 سال اور پھر 2 سال کے لیے. تو جو بھی آپ کریں، جو 2D کے اگر آپ اسکوپ میں آتے ہیں آرمی ایکٹ کے 1952 کے ایز امینڈڈ، تو پھر آپ بے شک اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو دکھانا پڑے گا. پھر بھی ہماری یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیررزم کا کورٹ موجود ہے، کرمنل جسٹس سسٹم موجود ہے. تو اگر عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اگر ان کے پاس ثبوت، دیکھیے مقدمہ چلانا، دیکھیے پروسیکیوٹر جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے سر ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. ان کے پاس اگر ثبوت ہیں آپ کنفرم، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف ثبوت ہے تو اس کے خلاف مقدمہ چلائیں، ثبوت نہیں ہے تو مقدمہ نہ چلائیں. لیکن یہی ہوتا ہے، یہ انویسٹیگیشن کا کام ہوتا ہے. بیانات کی بات کی ہے تو بیانات تو ہمارے پاس بہت سے ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن صرف 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے 9 مئی 2023 کے دن گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا تھا میں گرفتار ہونے والا ہوں، اور اس کے بعد 2 دن پہلے تک عمران خان صاحب کے 3-4 مختلف بیانات ذرا سن لیتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. میرے پاکستانیوں، جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہو. یہ وقت آ گیا، گھر بیٹھنے کا وقت چلا گیا. میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. آپ کو یہ جو فیشسٹ نظام ہے، جو یہ خوف طاری کر رہے ہیں، یہ خوف کے بت کو توڑنا پڑے گا. مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے. جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا. ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی. جس طرح مجھے پکڑا گیا، فوج مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، اور جس طرح پکڑا گیا اس کا جو رد عمل آنا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا نزلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے. کون نہیں مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا. اچھا، اب احسن اقبال صاحب، یہ پہلے انہوں نے گرفتاری سے پہلے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ آپ کو نکلنا ہے، اور گرفتاری کے بعد جو ہے انہوں نے یہ اس کی مذمت بھی کر دی. اس میں میرا خیال ہے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے جو 28 مئی کا ہے وہ رہ گیا ہے، وہ 28 مئی کا سٹیٹمنٹ نہیں چلایا گیا. ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر طریقے سے اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے، اور لوگوں کو ڈنڈے مارے، مجھے مارا جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے. تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا تھا؟ GHQ کے سامنے کرنا تھا. جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا، کنٹونمنٹ میں کرنا تھا، اور کدھر جا کے وہ احتجاج کرنا. لیکن احسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے GHQ کے سامنے آرمی کنٹونمنٹ میں جا کے احتجاج کرنا تھا، لیکن احتجاج کی بات کر رہے ہیں، وہ جلاؤ گھراؤ کی بات تو نہیں کر رہے. دیکھیے، اب تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ وہاں پہ احتجاج کرنا تھا، لیکن اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے ملٹری انسٹالیشنز کے تھے، اور جس طریقے سے ایک منصوبہ بندی کے ذریعے یہ سارے ٹارگٹس کو چنا گیا، آئی تھنک دس واز ناٹ میڈنس، دیر واز اے میتھڈ ان دس میڈنس. اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف اس میں مسلح افواج کے ٹارگٹس تھے، تنصیبات تھیں. اب چاگی کا ماڈل جو کہ ہر پاکستانی کے لیے انتہائی محترم ہے، ابھی ہم نے 28 مئی کو یوم تکبیر کو منایا ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام جس کے لیے اتنی قربانیاں قوم نے دیں، اس کو بھی اس کی علامت کو جلانے کا کیا مقصد ہے کہ آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگ لگا رہے ہیں؟ اسی طرح جو آپ نے دیکھا ایمبولینسز کو، مریضوں کو تار کے آگ لگائے گی. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ طالبان سکول جلائیں تو وہ دہشت گرد ہیں سوات کے اندر، تو اگر دیر کے اندر PTI والے آگ لگائیں تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں یہ تو جی سیاسی احتجاج ہے. دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے. اور جو زبیری صاحب نے ملٹری کورٹس کی بات کی، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ملٹری کورٹس ان کے لیے نہیں بنائی جا رہی. جو آرمی ایکٹ ہے وہ 1952 سے موجود ہے، اس کے تحت جو مقدمے آرمی کے خلاف کرائم ہوتا ہے یا آرمی کی جورسڈکشن میں کرائم ہوتا ہے، یہ عمران خان صاحب کے دور میں اس ایکٹ کے تحت سیولینز کو ٹرائل کیا گیا، ان کا ٹرائل ہوا. جی 24 سیولینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ 52 کے تحت ہو چکا ہے. لیکن اس قانون کے تحت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ریویو کرنے کی اجازت ہے. لائرز کی تنظیموں نے اس وقت بھی اس پہ تنقید کی تھی، لائرز کی تنظیمیں آج بھی اس پہ تنقید کر رہی ہیں.